صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مدنی آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کی تعظیم کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم عمدہ شکل میں، یعنی اچھی رائٹنگ میں، عمدہ شکل میں تحریر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ذرا غور کرے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم گنہگاروں کا کتنا خیال ہے کہ کسی طرح امت کی بخشش ہو جائے۔ سرکار نے ایسے ایسے راستے ہم غلاموں کو عطا فرمائے ہیں کہ آسانی سے یعنی غلاموں کی اور امت کی بخشش ہو جائے۔ آپ یہ کرو اللہ معاف فرما دے گا، یہ کرو اللہ معاف فرما دے گا، یہ کرو اللہ آپ کی بخشش فرما دے گا۔ جیسا کہ کل کی روایت میں مولا کائنات سے روایت ہے، آپ فرماتے کہ جو اچھی تحریر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتا ہے تو اللہ اس کی بھی بخشش فرما دیتا ہے۔ حضرت انس کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اچھی تحریر میں اگر لکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرما دے۔ اس طریقے سے بہت ساری روایات ہیں، لیکن ضرورت ہے کہ ہم کریں۔ سنتے سناتے ہم سب ہیں اور پتہ بھی ہے، لیکن ہم اس پر عمل کرتے نہیں۔ صاحب کتاب نے مختصر لفظوں میں بہت اچھا خلاصہ کہ وہ آپ سماعت فرمائیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم گنہگاروں کا کتنا خیال ہے کہ کسی طرح امت کی بخشش ہو جائے، لیکن ہم کتنے غافل ہیں کہ آقا کے فرمان کا خیال نہیں رکھتے، اور آج ہم اپنے بچوں کو انگریزی لکھنا پڑھنا یہ تو ضرور سکھاتے، لیکن قرآن شریف پڑھنا اور لکھنا نہیں سکھاتے۔ آج اب دیکھیں سب گھروں میں انگلش بولنا سکھائیں گے کہ بھئی ایسے بولو، انگریزی بولنا اور لکھنا، اور پھر اس کو اچھے سے تحریر کرنا، پوری اس کی ہم پینسل کیسے پکڑنی ہے، پین کیسے پکڑنی ہے، اور آپ پین کو کہاں سے پکڑو گے تو آپ کی رائٹنگ، یہ ساری چیزیں ہم جانتے بھی ہیں اور سکھاتے، حالانکہ ہونا چاہیے، وہ بھی بہت ضروری عمل ہے، اس کے لیے منع نہیں ہے، دنیاوی تعلیم کے لیے ممانعت نہیں ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی اجازت ہے، اور جتنی بھی آپ کی کیپیسٹی ہو اتنی اعلیٰ تعلیم حاصل کریں آپ، لیکن اتنا ہی اہمیت اور اتنا ہی وزن ہم اس چیز کو بھی دیا کریں، کیونکہ اگر مان لو وہ چیز ہمیں دنیا میں کام آئے گی تو آخرت میں اس کو یہی کام آنے والا، اس کے علاوہ کوئی کام آنے والا، تو اس کی بھی تیاری ہونا بہت ضروری ہے، اور صرف ہم نہیں کریں، ہمارے بچوں کو کریں۔ جس طریقے سے ہم بچوں کو لکھنا پڑھنا، اور بچہ جب اسکول سے آتا ہے ٹیوشن سے آتا ہے تو اس کو ہم بہت سارے لوگ ہوتے ہیں والی بڑے ذمہ دار ہوتے ہیں تو وہ چیک بھی کرتے ہیں بچوں کو کہ بھئی آپ نے آج کیا لکھا، کچھ غلطیاں ہوتی ہے تو ماں باپ گارجن ان کی اصلاح بھی کرتے کہ نہیں اس طریقے اس کو ایسے لکھو، اور بہت ساری چیزوں میں تو کم از کم تھوڑا سا وقت ہم ایسی چیزوں میں بھی دیا کریں کہ بھئی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے لکھا جاتا ہے۔ اور اب تو بہت مطلب یعنی بڑا آسان زمانہ ہو گیا ہے، سوشل ورک زمانہ ہو گیا ہے، انٹرنیشنل میڈیا اور تمام میڈیاؤں کا دور ہے، آپ ہر جگہ سے آپ یہ چیز کو کلیکٹ کر سکتے ہیں۔ آپ گوگل پہ چلے جائیں گے اور مان لو لکھنا نہیں آتا ہے آپ کو، حالانکہ الحمدللہ اب تو ہر گھر میں لوگ تعلیم یافتہ ہے، چاہے وہ دینی یا دنیاوی کوئی بھی، لیکن تعلیم یافتہ ہے، تو موبائل وغیرہ کا استعمال صحیح طریقے سے کر سکتے ہیں۔ لیکن مان لو آپ کو وہ بھی نہیں آتا تو اب بولنے کے بھی آپشن دیے گئے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم عربی میں، تو فوراً عربی میں آ جائے گا، آپ اس کو دیکھ کے بھی آپ سکھا سکتے ہو، ثواب بھی ملے گا اور آخرت کی تیاری بھی ہو جائے گی، اور کم از کم ہمارے بچوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا بھی آ جائے گا۔ اور ایسے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ایک فضیلت ہے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ جس مکان پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوگا اس مکان میں کبھی جن شریر جن اور شیطان داخل نہیں ہوں گے، جس مکان کے دروازے پر، تو وہ لکھ کر کے اگر آپ رکھ بھی دو گے تو بھی آپ کو کام آئے گا، ٹھیک ہے۔
تو کہتے ہیں لیکن ہم قرآن شریف لکھنا پڑھنا نہیں سکھاتے، اگر ہمیں یا ہماری اولاد کو عربی پڑھنا آتا تو حدیث پاک پر عمل پیرا ہو کر اپنی نجات تلاش کرتے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ادب کے ساتھ لکھتے، تو آقا کے فرمان کے مطابق اللہ رب العزت ہماری مغفرت فرما دیتا۔ تو یہ بڑا عمل بھی بہت بڑا ہے اور بڑا آسان بھی ہے، لہذا ہو سکے تو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو دونوں جہان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ان اللہ